سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حجۃ الوداع کے لیے روانگی۔ سن 10 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذی القعدہ سن 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی دن کے وقت ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کیا، سر مبارک میں تیل بھی لگایا۔ مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی۔ اس سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ انہوں نے اونٹوں پر ہودجوں میں سفر کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت احرام میں تھے۔ قصوہ پر اس وقت ایک پرانا کجاوا تھا جو 4 درہم قیمت کا رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری اور نہ دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہر داری ہو۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے بلند آواز میں تلبیہ شروع کر دیا۔ راستے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی طویٰ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، رات وہیں قیام فرمایا۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکے کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، باب عبد مناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب السلام کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے، پس اے پروردگار، تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور دبدبے میں اضافہ فرما۔ پھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ طواف کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے کی۔ پہلے اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر تیز رفتار سے چکر لگائے۔ باقی 4 چکر معمول کی رفتار سے لگائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور ان کو چہرے مبارک پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آب زمزم نوش فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف چلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگانے کو صحیح کرنا کہتے ہیں۔ پہلے 3 پھیروں میں آپ تیز اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔ جب صفا پر چڑھتے اور کعبے کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید یوں بیان فرماتے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اس نے تنہا متحدہ کے لشکروں کو شکست دی۔ وہاں پر پہنچ کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام برقرار رکھیں۔ 8 ذی الحجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی کے لیے روانہ ہوئے۔ منی کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ دیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ منی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائی۔ رات وہیں گزاری۔ وہ جمعے کی رات تھی۔ صبح کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی میں پڑھی۔
سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں کا ایک قبا بنا دیا جائے۔ میدان عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبے میں ٹھہرے یہاں تک کہ زوال کے وقت ہو گیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم فرمایا۔ قصوہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے کبھی ملوں یا نہیں۔ لوگو سن لو، تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی زندگی بھر اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ دیکھو تم مرنے کے بعد ان قریب اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا اور میں ہر عمل کے متعلق تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ پس جس کے پاس کسی کی امانت ہو اس سے چاہیے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اسی شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی۔ دیکھو ہر قسم کا سود جو کسی کا کسی کے ذمہ تھا ساقط کر دیا گیا، البتہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے، نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساخت کر دیا گیا۔ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اب اس کا انتقام نہ لیا جائے گا اور سب سے پہلے جو قتل کا بدلے میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے، اور ابن ربیعہ نے بنو لیث میں دودھ پیا تھا، حزیل نے اسے قتل کر دیا تھا، بس یہ پہلا قتل ہے جس سے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لوگو غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس زمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگو غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا ہے اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کھلی ہوئی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ لوگو میری بات سن کر غور کرو، خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں، ہاں مگر اس وقت جب وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز خود دے دے۔ بس تم لوگ اپنے آپ پر کسی بھی حالت میں ظلم نہ کرنا۔ لوگوں بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے جواب میں کہا یقیناً یقیناً۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ خود سے فارغ ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک کہی گئی، تکبیر الگ الگ ہوئیں۔ عرفات میں ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، انہوں نے پوچھا حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج دراصل وقوف عرفات کا نام ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا حج کرنا ہے۔ عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اطمینان سے چلنے کا حکم فرماتے رہے۔ اس طرح مزدلفہ پہنچے، یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے 1 گھنٹے بعد ہی مزدلفہ سے منا روانہ ہو جائیں تاکہ وہاں ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکیں۔ فجر کا وقت ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں منہ اندھیرے ہی نماز پڑھائی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہوئے۔ جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری۔
شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہتے ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر فرماتے رہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور ناموس تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ الفاظ کئی بار فرمائے، آخر میں دریافت فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم میں سے جو موجود ہے وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچا دے، میرے بعد تم کفر کی تاریکیوں میں نہ لوٹ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سے یہ بھی فرمایا کہ وہ مجھ سے حج کے مناسک ارکان سیکھ لو، کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس حج کے سے 3 ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان فرمائے۔ یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہی سے لائے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ قربانی کے گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم فرمایا۔ کل 100 اونٹ تھے۔ اس طرح 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ مینا کا تمام مقام قربانی کرنے کی جگہ ہے، اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ مینا کا تمام مقام قربانی کرنے کی جگہ ہے، اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا۔ سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ سر منڈوانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوشبو لگائی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ مکہ پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرمایا، کچھ پانی اپنے سر مبارک پر بھی چھڑکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا واپس تشریف لے گئے، وہیں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں 3 دن ٹھہرے۔ 3 دن تک رمی جمرات کی، یعنی شیطانوں کو کنکریاں ماری، ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ مینا کے قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا، لوگوں اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔ لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طواف وداع کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں غدیر غم نامی تالاب کے مقام پر عام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، ان کے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا، لوگو، در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بندہ ہوں۔ ممکن ہے اب جلد ہی میرے رب کا ایلچی میرے پاس آ جائے، یعنی میرا بلاوا آ جائے، اور میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو، اب تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ جنت
دوزخ اور موت برحق چیزیں ہیں، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی چیز ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا بے شک ہم ان سب باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ پھر فرمایا لوگو قرآن پر جمع رہنا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے گھر والے جس میں ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں سب آ گئیں۔ تم منتشر ہو کر پھوٹ مت ڈال دینا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے میں جس کا مولا اور آقا ہوں علی بھی اس کے مولا اور آقا ہیں۔ اے اللہ جو علی کا مددگار ہو تو بھی اس کا مددگار ہو جا، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو اس کی اعانت کرے تو بھی اس کی اعانت کر، جو بھی اسے رسوا کرے تو بھی اسے رسوا فرما، یہ جہاں بھی ہو تو حق اور صداقت کو اس کا ساتھی بنا دے۔ لفظ مولا کے بہت سے معنی ہیں، یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہل ایمان کے لیے بزرگ، سردار اور قابل احترام ہے، اور مولا کا مطلب مددگار بھی ہے۔ غرض مولا کے 20 کے قریب معنی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی بھی ہیں، کیا اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت کے زیادہ حقدار ہیں؟ اس سوال کے جواب میں امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکلتا، بلکہ ان علماء کے نزدیک جو اس میدان میں نمایاں ہیں اور جن کی تحقیق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مددگار آقا اور محبوب میں ہو تو علی بھی اس کے مددگار آقا اور محبوب میں ہیں۔ اس سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر رات بسر فرمائی اور رات کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مدینہ منورہ پر پڑی تو 3 مرتبہ تکبیر کہی اور یہ کلمات پڑھے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہوئے اور اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سب گروہوں کو اس تنہا نے شکست دی۔ پھر صبح کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سن 11 ہجری میں پیر کے دن جب ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے اور اس علاقے کو اسلامی شہسواروں سے پامال کرو، میں تمہیں اس لشکر کا امیر بناتا ہوں، نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاعات سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ، اگر اللہ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوس اور مخبر لے جانا۔ اگلے روز بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا، اس کے بعد بخار بھی ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف کے باوجود اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم بنا کر دیا، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت تک بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بڑے بڑے ممتاز اور تجربے کار لوگ موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربے کار حضرات موجود ہیں تو پھر یہ ایک نوعمر سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا گیا؟ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ممبر پر تشریف لائے۔
اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، لوگوں یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو، کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب جو صحابہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کے خرابی کے پیش نظر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈھال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اسامہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت جرف کے مقام پر تھا۔ اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی تھی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سر دبانے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سر دبانا شروع کیا، سر درد کے ساتھ کو بخار بھی محسوس ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری رہنے لگی۔ بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف کنووں سے 7 مشکیں پانی کی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ آخری ایام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا بس کافی ہے۔ زندگی کے ان آخری ایام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا، اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت درجہ شہادت کو پہنچتی ہے۔ پانی اپنے اوپر ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا مانگی، بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دینار دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے مراد اپنی ذات ہے، چنانچہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانیں اور اپنی اولاد آپ پر قربان کر دیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روتے دیکھ کر فرمایا، ابو بکر خود کو سنبھالو۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں، ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
اس کو 10 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد سے ملے ہوئے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، بس ابو بکر کا دروازہ رہنے دیا جائے، کیونکہ میں اس دروازے میں نور دیکھتا ہوں۔ صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے میں کسی کو ابو بکر سے افضل نہیں سمجھتا۔ ایک روایت میں ہے ابو بکر میرے ساتھی ہیں اور میرے غمخوار ہیں، اس لیے مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا میرے ساتھی ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا، جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا تھا تو ابو بکر نے میرے لیے اپنے مال کی فیاضی سے خرچ کیا، جب لوگوں نے مجھے وقت پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا تو ابو بکر نے میری غم خواری کی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ابو بکر کا دروازہ تو کھلا رہنے دیا اور باقی لوگوں کے دروازے بند کروا دیے؟ ان کی بات کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عباس، نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے نہ اپنے حکم سے بند کروائے۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اپنے اوپر 7 مشکوں کا پانی ڈلوانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افاقہ محسوس فرمایا تو مہاجرین سے ارشاد فرمایا اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے، ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے۔ اپنے مرض وفات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا مگر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا کیا یہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پانی لانے کا حکم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، نماز کا ارادہ فرمایا لیکن غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بتایا گیا۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر تم نماز پڑھا دو۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے نمازیں پڑھاتے رہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ اس دوران صبح کی ایک نماز میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت بعد میں ادا فرمائی۔ اس نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں آئے تھے۔ ان 2 میں سے ایک حضرت عباس تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بٹھا دیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ نے بھی کھڑے رہ کر نماز ادا کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پوری فرمائی۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ اس بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرنے لگے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا نہیں 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 ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ آئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی تھی۔ پھر آخری روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک پردے سے باہر نکال کر مسجد میں دیکھا لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ دن پیر کا تھا، وہی دن جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ مسکرا کر صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے تو آپ کے آس پاس موجود صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی مدینہ منورہ کے قریب سخنامی دیہات چلے گئے جہاں ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا گھر تھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر بہت بشاشت تھی، چہرہ انور چمک رہا تھا، لہذا لوگوں نے خیال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سنبھل گئی ہے۔ لیکن دوپہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے تو فرماتے، میں اپنے رفیق کے اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ سفر آخرت۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرے انور پر پھیرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے چینی کے آثار بڑھتے دیکھے تو میں پکار اٹھی، ہائے میرے والد کی بے چینی۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد پھر کوئی بے چینی تمہارے باپ کو نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات کے وقت جو اس قدر تکلیف اور بے چینی کے آثار ظاہر ہوئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ کہ اگر کسی مسلمان کو موت کے وقت اس طرح کی تکلیف اور بے چینی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو تسلی دے سکتا ہے، یعنی دل میں کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول پر موت کے وقت اتنی تکلیف گزری تو میری کیا حیثیت ہے۔ یوں بھی موت کی سختی مومن کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی پر بھی موت کے وقت سختی کا ناگوار محسوس نہیں کرتی تھی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو فرمایا کرتے تھے، اے تمام لوگوں کے پروردگار، یہ تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری دی ہوئی شفا ہی اصل شفا ہے جس میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کی یہی کلمات پڑھ کر دم کرنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور یہ دعا پڑھی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطا فرما۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو عافیت اور شفا کی دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب مرض وفات ہوا تو اس میں شفا کی دعا نہیں مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس حالت میں میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسواک کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ مسواک کی خواہش محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ چنانچہ میں نے پوچھا، آپ کو مسواک دوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سے ہاں کا اشارہ فرمایا۔ میں نے مسواک دانتوں سے نرم کر کے دی۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے سہارا لیے ہوئے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے اوپر اللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا۔ آپ کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارے سے لیے ہوئے تھا۔ وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ملا دیا، کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے دانتوں پر پھیرا تھا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو سب ازواج مطہرات آس پاس جمع ہو گئیں۔ مرض کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ سیدہ عائشہ نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند زمین میں سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عباس، وہ تمہارا بھتیجا ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائیں تو ان کے کان میں کچھ باتیں کیں، وہ سن کر رونے لگیں۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑیں۔ بعد میں انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انتقال ہوا۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو حزب العرب سے نکال دو، اور فرمایا لوگوں نماز 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 کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہیں اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے، کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تب اسرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ چھوڑ دوں تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روز پیر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ معتبر قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ وفات کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھیجی گئی۔ وہ فوراً آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو بوسہ دیا اور یہ الفاظ کہے، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ زندگی میں پاک اور مبارک تھے اور موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک ہیں۔ جو موت آپ کو آنا تھی آ چکی، اب اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دیں گے، اسی کے پاس سب کو جانا ہے۔ باہر صحابہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اللہ کی قسم، رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ منافقوں کے ہاتھ پیر نہیں توڑ دیں گے، اور اگر کسی نے یہ کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔
بعض منافق یہ کہہ رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ اسی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور پھر 40 راتوں کے بعد اپنی قوم میں واپس آ گئے تھے، جبکہ لوگ ان کے بارے میں کہنے لگے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح واپس تشریف لائیں گے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تھے، پھر ان لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی زیادتی کی وجہ سے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں لوگوں کے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 تلاوت فرمائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور محمد رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پیروں پھر بیگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کو بدلہ دے دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں، یہ آیت سن کر مجھے لگا جیسے میں نے آج سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون، صلاۃ و سلام علی رسولی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی اس آیت سے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ثابت فرمایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں عام مخلوق کو بھی مرنا ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 30۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹوں فضل اور قسم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ غسل کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں کا کفن دیا گیا، عود وغیرہ کی دھونی دی گئی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چارپائی پر لٹا کر ڈھانپ دیا گیا۔ نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، سب نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ ہجرہ مبارک میں آ سکتے تھے بس اتنی تعداد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور باہر آ جاتے، پھر دوسرے صحابہ اندر جا کر نماز ادا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئے تو ان الفاظ میں سلام کیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تمام مہاجرین اور انصار نے بھی اسی طرح سلام کیا۔ نماز جنازہ میں سب نے 4 تکبیرات کہیں۔ انصاری حضرات سقینہ بنی سعدہ ایک جگہ کا نام میں جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو دی۔ یہ دونوں حضرات فوراً وہاں پہنچے اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبوی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق آگے آئے اور فرمایا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں وفات ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، نبی کی روح جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا جائے۔ اب یہ سوال اٹھا کہ قبر کیسی بنائی جائے، بغلی بنائی جائے یا شقی؟ اور اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ بن زید بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغلی قبر کھودا کرتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح شق کی قبر کھودتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان دونوں کو بلا لاؤ، ان میں سے جو پہلے پہنچے گا اسی سے قبر بنوا لی جائے گی۔ ان کی طرف آدمی بھیجنے کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ اپنے رسول کے لیے خیر ظاہر فرما۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آئے، چنانچہ بغلی قبر تیار ہوئی۔ ایک حدیث کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بغلی قبر ہی کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت عباس
حضرت علی، حضرت فضل، حضرت قسم اور حضرت شقران رضی اللہ عنہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ یہ وہی سرخ کپڑا تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے وقت اپنے اونٹ کے پالان پر بچھاتے تھے۔ یہ کپڑا اس لیے بچھایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔ اس وقت حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے، خدا کی قسم آپ کے بعد اس کپڑے کو کوئی نہیں پہن سکے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی تھیں۔ ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ پھر حضرت بلال نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی پر گزرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیرہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہے وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ فیل والے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبے پر چڑھائی کی تھی۔ اس واقعے کی 40 یا 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی۔ وہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی اور اس روز بھی ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ اے اللہ، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وہ تیرے بندے اور رسول اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ میدان حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و حدیث کے خاتموں میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ سوائے اللہ رب العزت کی ذات عظیم کے کسی کو دوام حاصل نہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔